ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں ایسولیشن کے ملازمین اس کو قبول نہیں کریں گے اور نہ آپ کو آؤٹ سورس کرنے دیں گے. جہاں تک ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑ گیا تو ہم انشاءاللہ ایسے دریغ نہیں کریں گے اپنے. لیکن پالیسیاں ایسی بنائی جا رہی ہیں کہ آؤٹ سورسنگ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فساد ہے. آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور اس کو رکوائیں. یہ ریاست پاکستان کا نقصان ہے, یہ عوام پاکستان کا نقصان ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سول ایویشن کے سینٹرل پریزیڈنٹ عزیز میمن صاحب. سر, اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, اداروں کو بیچا جا رہا ہے, تو سول ایویشن کے حوالے سے بھی یہ بات چل رہی ہے کہ سول ایویشن کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے, آؤٹ سورس کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آؤٹ سورسنگ خدا نخواستہ ہو جاتی ہے تو سول ایویشن کے ملازمین کہاں جائیں گے؟ پہلے تو میں آپ نور چینل کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جو ہماری اس دردناک کہانی کے آپ آواز بن رہے ہیں اور یہ آواز جو ہے پوری پبلک تک جائے گی. یہ ادارے کو آؤٹ سورس کرنا یا بیچنا, ان کی بیانات جو آ رہے ہیں سامنے یا ان کا جو پیش رفت ہے, اس سیولیشن کے ملازمین اس کو قطعاً قبول نہیں کریں گے اور اس کی جتنی ہو سکے گی وہ مزاحمت کر کے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. یہ ادارہ پرافٹ میں جا رہا ہے. اس وقت 1 اپریل 2024 تک 140 ارب روپے اس نے پرافٹ لیا ہے. پھر بھی اس کی بدنیتی ہے گورنمنٹ کی کہ اس کو بھی آؤٹ سورس کرنا ہے, اس کو بیچنا ہے. جو ان کے ادارے نظر میں ہیں کہ کما رہے ہیں ان کو کس طرح تباہ و برباد کرنا ہے, پاکستانی اداروں کو کس طرح لوٹ کھسوٹ کرنا ہے اور پھر بیچنا بھی ان کے اپنے ٹھیکیداروں کو ہے. تو اس لیے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کو پوری کنڈم کرتے ہیں کہ ہم اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آج جو میٹنگ ہوئی ہے ہم اس میں شامل اسی بنیاد پہ آئے ہیں کہ وہ ایک مزدور پارٹی ہے اور اس کے پاس مزدور پالیسی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے پاکستان کی جس کے پاس لیبر کا پروگرام ہے. باقی جتنی بھی پاکستان کی پارٹیاں ہیں ان کے پاس لوٹ کھسوٹ اور نجکاری کا پروگرام ہوتا ہے. وہ جب بھی آتے ہیں یہی پروگرام لے آتے ہیں. ان کی یہاں سے جو ہے نا بدنیتی, جب الیکشن ہوئی تھی تو ان سے پہلے ہی ان کا یہ تھا کہ ہم نے اداروں کو پرائیویٹ کرنا ہے, آؤٹ سورس کرنا ہے. تو میں پھر بھی اس آپ کے چینل سے ان قوتوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں ایسولیشن کے ملازمین اس کو قبول نہیں کریں گے اور نہ آپ کو آؤٹ سورس کرنے دیں گے. جہاں تک ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑ گیا تو ہم انشاءاللہ ایسے دریغ نہیں کریں گے اپنے ادارے کو. اور اپنے ادارہ ہماری ماں ہے, ہماری معاشی قتل ہو رہا ہے ملازمین کا, ان سے روزی منہ سے نوالا خوشحال نوالا چھینا جا رہا ہے, ان کو بدترین حالات میں بھیجنا چاہتے ہیں. یہ ادارے پرافٹ ٹاپ 10 میں سے ٹاپ پہ ہے یہ ادارہ. پھر بھی اس کے لیے جو ان کی منصوبہ بندی جو ہو رہی ہے وہ انتہائی غلط ہو رہی ہے. میں پھر بھی پاکستان کے جج صاحبان اور اپنے پاک افواج کے سربراہ عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا سوئے موٹو ایکشن لے کہ ان ادارے, یہ پاکستان کے ادارے ہیں. اگر آپ کا ادارہ پاکستانی ادارہ ہے تو یہ بھی پاکستانی ادارہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت بخشی ہے, جو آپ کو قوت دی ہے, آپ اس عمل کو روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. بڑی مہربانی آپ دوستوں. جی سر, میرے ساتھ موجود ہے جنرل سیکرٹری سول ایویشن. سر, ایسی کیا وجہ آئی کہ ایک پروفیٹیبل, جیسے کہ انہوں نے بتایا پروفیٹیبل ادارہ ہے, تو اس کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, وجہ تو فی الحال ہمیں کوئی بھی نہیں بتائی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سول ایویشن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, تو ہم نے ان کو بارہا دفعہ زبانی کلامی بھی, جس وقت ہماری ساتھ رفیق صاحب کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئیں 4, پھر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی کیبنٹ میٹنگ میں ہم جو ہے نا گئے ان کے ساتھ, تو وہاں پہ بھی ہم نے ان کو لکھ کے بھی کہا, زبانی کلامی بھی کہا, مینجمنٹ کو بھی کہا کہ ہمیں وہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کا وہ ڈاکومنٹ دکھایا جائے, وہ ریکومنڈیشن دکھائی جائے کہ جس میں انہوں نے سول ایویشن کو اس طریقے سے 2 حصے تقسیم کرنے کا کہا ہے, جو تاحال ہمیں نہیں دکھائے گئے. اور پھر جو آؤٹ سورسنگ ہے, آؤٹ سورسنگ کے اوپر جس وقت ہمارے مذاکرات ہوئے سعد رفیق صاحب کے ساتھ, ہم نے ان کو کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, جتنی بھی ہماری آفیسر ایسوسیشنز ہیں اور جو مزدور تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو بزنس پلانز دیں گے. کیوں کہ یہ اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے سول ایویشن کے اندر, یہ ملک کو اور قوم کو
अरबों रुपए पहले भी कमा के दे रहा है और इंशाल्लाह आगे इससे भी ज़्यादा कमा के देगा। इस वक्त हम पिछले साल हमने 148 अरब से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू कमाया, इस दफ़ा 1 अप्रैल तक 140 अरब और जून तक इंशाल्लाह हम 180 अरब से ऊपर जाएंगे। लेकिन हमें वजह समझ नहीं आई, जो आपका सवाल था वो यही है कि हमें उसकी अभी तक ना वजह को बताई गई ना उसकी वजह हमें समझ आई, और इसके ऊपर तो मतलब एक लंबी डिबेट हो सकती है कि सिविल एविएशन कहते हैं जी कि एयरपोर्टों का निज़ाम ठीक नहीं है, सिविल एविएशन में आप भर्ती नहीं करते। आज से तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले हमारे एम्प्लॉय जो है वो 10,000 थे, इस वक्त वो 6-6.5 हज़ार पे चले गए। नई भर्ती नहीं करते, ठेकेदारों को आप उनके अनट्रेंड बंदे आते हैं, आला इक्विपमेंट होता है हमारे पास, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है जो हमने अरबों रुपए लगा के बाहर से ख़रीदा है, उसको चलाने के लिए हम तरबियत याफ्ता अफराद भर्ती नहीं करते और ठेकेदारों के हवाले करते हैं, वो डेली वेजेस की तरह उसको चलाते हैं। कोई मुस्तकिल मुलाजिम नहीं है, आप मुस्तकिल मुलाजिम भर्ती करें, यही जो रेवेन्यू है क्या पता ये 180 से ये 280 पे चला जाए एक साल के अंदर। लेकिन पॉलिसियाँ ऐसी बनाई जा रही हैं कि आउटसोर्सिंग हम समझते हैं कि ये एक फसद है जिसमें जिस्म के अंदर कट लगा के खून निकाला जाता है, फिर जिस वक्त वो नीम जान हो जाता है, नीम मुर्दा हो जाता है तो कहते हैं आप तो ये जीने के काबिल नहीं है, इसको जो है ना कसाईयों के हवाले कर दो। तो आउटसोर्सिंग सिंपल यही चीज़ है, और वजह हमें बहरहाल अभी तक जो है ना आउटसोर्सिंग की ना किसी ने बताई है और ना बस उन्होंने कहा जी हमने करना है और वो अपने तरीके से करते जा रहे हैं। उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती में बिल भी पास कर लिए हैं और सारे काम वो कर रहे हैं, हम एहतजाज भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम फिर इस फोरम के थ्रू पीपल पार्टी से गुजारिश करते हैं, उनके पास एक प्रोग्राम है, उनके पास एक विजन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का कि वो इदारों को बनाते हैं, इदारों को बेचते नहीं हैं। अभी भी इस फोरम के तहत मैं चेयरमैन साहब बिलावल जरदारी साहब से और आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि वो इस मामले का नोटिस लें और इसको रुकवाएं। ये रियासत पाकिस्तान का नुकसान है, ये अवाम पाकिस्तान का नुकसान है। बहुत शुक्रिया।